السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اس کورس کو قبول فرمائے، اس میں جو ہم پڑھیں گے اس سے ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے انشاءاللہ، اور اپنے علم میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ نیت کے مسائل۔ نماز کا کورس شروع کریں، سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے نیت۔ نیت نماز سے پہلے کرنی ہوتی ہے، اور نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نیت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بخاری کی جو حدیث ہے وہ سب سے پہلی حدیث ہے، اور وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو شخص نے جو نیت کی ہوگی اس کے لیے وہی کچھ ہے۔ یعنی اگر نیت جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے تو اسے پیسہ کمایا جائے گا۔ نیت، اگر کوئی بھی کام کرنے کے پیچھے جو بھی نیت ہے، اگر کوئی کام کرنے کے پیچھے نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی تعریفیں چاہتا ہے تو اسے تعریفیں ملیں گی، بھلے سے وہ صدقہ خیرات کر رہا ہوگا، اور وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ پھر اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ نیت اس کی دنیا کے لیے تھی، دنیا کے فائدے کے لیے تھی۔ اگر اس نے نیت جو ہے وہ آخرت کے فائدے کے لیے کی ہوگی تو اس کو وہی چیزیں ملیں گی جو اس کے لیے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو نماز کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ اب نیت کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ ارادہ کرنا جو ہے وہ دل کا عمل ہوتا ہے۔ دل میں ہم نے سوچا کہ میں یہ کام کروں، جیسے میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے ریکارڈنگ کروں، یا میں نے یہ سوچا کہ میں جو ہے میں اٹھ کے پانی پیوں، تو میں بول کے تو نہیں جاؤں گی نا کہ میں پانی پینے کی نیت کرتی ہوں، میں بس اٹھوں گی اور کام کر لوں گی۔ تو نیت جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو زبان سے نیت کے الفاظ کہنا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحابہ سے، حتیٰ کہ کسی تابعی اور امام نے بھی اسے پسند نہیں کیا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر کوئی انسان سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر تلاش کرتا رہے، یعنی 950 سال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی نے زبان سے نیت کی ہو تو وہ ہرگز بھی کامیاب نہیں ہوگا، سوائے سفید جھوٹ بولنے کے۔ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، اسے ایسی کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ اگر اس کام میں کوئی بھلائی ہوتی تو صحابہ سب سے پہلے کرتے اور ہمیں بتا کر جاتے۔ تو ثابت ہوا کہ نیت کے لیے زبان سے کہنا، الفاظ کا کہنا رسول اللہ اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں صرف دل میں نیت کرنی ہوگی۔ زبان سے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ادا کرنے کہ ہم فلاں نماز کی نیت کر رہے ہیں، فلاں قبلے رخ ہو کر، یا فلاں رکعتیں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا۔ صرف آپ نے دل میں نیت کرنی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی، اور آپ نے پھر اس کے لیے اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نماز شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کے 2 حصے ہیں، پہلا یہ کہ کام کس کے لیے کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ کام کون سا کرنا ہے، یعنی کس کے لیے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ نیت ہوتی ہے بیسیکلی۔ تو کس کے لیے کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نماز جو ہے وہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص، صاد سے آخر میں صاد ہے، اخلاص کہتے ہیں۔ دوسرے کا جواب کیا ہے کہ کیا ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کام کر رہے ہیں، اور تو وہ ہے کہ ہم فلاں نماز پڑھنے لگا، مطلب فجر کی، ظہر کی، یا جو بھی کوئی فرض ہے، نفل ہے، جو بھی ہے اس کی نیت آپ دل میں کر لیں گے، یا قضا ہے جو بھی، تو اس کی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تفصیل، لیکن اس کے لیے آپ نے زبان سے نہیں الفاظ ادا کرنے، بس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب ہے خشوع و خضوع۔ نماز میں دیکھیں ہم نے نیت کر لی، ہم دونوں چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کورس میں۔ ایک ہم پڑھیں گے کہ ہم نماز میں پڑھنا کیا ہے، دوسرا یہ کہ ہم نماز کا خشوع بھی سیکھیں گے، اندر روح بھی سیکھیں گے۔ خشوع اور خضوع کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کورس میں بھی، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ خاشعین عین، خشع کا معنی ہوتا ہے کہ دل میں جو ہے وہ ایک روب کی کیفیت آئے، روب آئے، ایک بڑائی کی کیفیت، کبریائی کی کیفیت جو ہے وہ دل میں آئے۔ اور خشیت الہی، اگر خشع کو خشیت الہی سے لے تو اللہ کا روب، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت کا ایک جو کیفیت ہے کہ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، وہ چیز جو ہمارے دل میں آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں خشیت،
اس سے اگر ہمیں کوئی ڈر آ رہا ہے دل میں، یا ہمیں اس کی بڑائی سے ہمیں ایک دل میں ادب آ رہا ہے، روب آ رہا ہے، وہ چیز سب جو ہے وہ خشیت کہلائے گی۔ تو خشیت کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ خضوع کرنا، خضوع کیا ہے؟ خاء ضاد واو عین، خضوع ہوتا ہے عاجزی۔ یعنی عاجزی کس طرح آتی ہے؟ جسم کے ساتھ، جوارے کے ساتھ، آپ کے عمل کے ساتھ۔ یعنی جب آپ کے دل میں خشیت الہی اندر آ جائے تو وہ کیفیت جب آپ کے جسم پہ ظاہر ہونے لگتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ خضوع ہے۔ یہ خضوع ہے، بیسیکلی یہ ہے عاجزی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خشوع اور خضوع ایک ہی ہم معنی ہے، ہم معنی نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب آپ کسی سے متاثر ہوتے ہیں، جب آپ کسی سے جو ہے وہ کسی کے شکر گزار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے زبان سے شکر کرنا، تو آپ نے شکر کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے تھینک یو، آپ نے مجھے یہ کام کیا۔ ایک ہوتا ہے آپ کو ان نیڈ اگر کسی نے کوئی بہت مدد کی ہے، ایسے ٹائم پہ کہ جب آپ کو کسی اور سے توقع نہیں تھی، یا بالکل ایک طرح سے آپ بالکل ہیلپ لیس تھے، اور اس ٹائم پہ آپ کو کوئی مدد کر دیتا ہے، یا آپ کو کوئی چیز ایسی آفر کرتا ہے جو اس وقت آپ کو بہت ضروری چاہیے تھی، تو اس وقت جو آپ کے دل میں شکر آتا ہے وہ شکر آپ کی باڈی پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے آپ اس کے سامنے جھکے جا رہے ہوتے ہیں شکریہ میں، جب آپ ایسی کوئی ان نیڈ کوئی آپ کی مدد کرتے ہیں، فرض کریں آپ کو بہت کسی چیز کی طلب تھی، کوئی بہت ضروری چیز تھی جو آپ کو نہیں مل رہی تھی اور وہ آپ کو مل جاتی ہے، کوئی لا کے دے دیتا ہے، پانی کی طلب تھی یا کوئی بھی چیز۔ ایسے میں جب آپ کو کوئی چیز آفر کر دیتا ہے تو پھر آپ کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے اور جو آپ اس کا شکریہ کا انداز اپناتے ہیں، وہ آپ کا ظاہر کرتا ہے کہ جو دل میں آپ کی کیفیت ہے نا، وہی آپ کے جسم پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، فرض کریں کہ جیسے آپ چھپکلی سے ڈرتے ہیں، تو وہ چھپکلی جو ہے وہ آپ کو دور دیوار پہ نظر آ رہی ہے، آپ کے دل میں ڈر آ رہا ہے، لیکن آپ کو ابھی تک باڈیلی آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا کہ آپ ڈر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ اور قریب آنے لگے تو آپ اس کو دیکھنے بھی لگتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہلنے بھی لگتے ہیں، آپ کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، تو کوئی آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ آپ اس سے ڈر رہے ہیں۔ تو وہ ڈر جو ہے وہ آپ کے جسم پہ نظر آنے لگا ہے۔ اسی طرح شکر آپ کے جسم پہ نظر آنے لگا ہے۔ اسی طرح خشوع جو ہے نا، خشیت الہی جب آپ کے جسم پہ نظر آنے لگے اس کو کہتے ہیں خضوع۔ ٹھیک ہے، تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی۔ ہم بیسیکلی صرف نماز ادا کرتے ہیں، اس کے اندر خشوع اور خضوع دونوں ہی نہیں ہوتا، ہمیں نہ خشیت الہی کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارے جسم سے عاجزی شوق ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور یہ کیسے آئیں گی؟ یہ آئیں گی اللہ کی معرفت کے ساتھ۔ جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچانتے نہ ہوں، اچھی طرح جانتے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف نہ ہوں، تب تک ہم اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن بنا ہی نہیں سکتے جو ہمیں بنانا چاہیے۔ جیسے فرض کریں کوئی شخص جو ہے وہ کسی وزیر اعظم سے ملنے جائے، فرض کریں، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ ایک غریب سا آدمی ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے یا بادشاہ کون ہوتا ہے، اور وہ جائے اور جا کے اس سے بس کیجولی اسے مل لے اور کچھ بھی نہ، کوئی بھی مطلب ریاکشن شو نہ کرے اور چھوکے۔ لیکن جس شخص کو پتہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے کوئی سیلیبریٹی ہے، ایک بڑا آدمی ہے، اور اس سے ملے گا تو وہ اس کی روب کا احساس اس کے دل میں بھی ہوگا، وہ جھکا بھی جا رہا ہوگا، وہ ادب بھی کر رہا ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح یعنی ایک علم والا اور ایک لا علم شخص جو ہے وہ جو ایک کیفیت ہے نا، وہی کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے۔ ہم ایک لا علمی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا علمی کی کیفیت میں جو ہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو اچھی طرح سے پہچانتے ہی نہیں، تو اس لیے ہماری نماز میں خشوع و خضوع بھی نہیں آتا۔ تو اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جتنا تدبر ہم قرآن میں کریں گے، جتنے تفسیر اور ان سب چیزوں کے اندر تدبر کریں گے، اور جتنی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اتنا ہی ہمیں اس کی معرفت عطا ہوگی۔ تو خشوع و خضوع نماز کی جان ہے، ضروری ہے اس کے لیے۔ نماز کی قبولیت اور اس کے ثواب میں کمی اور بیشی کا انحصار بھی اسی پر ہے، یعنی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے نماز ہماری قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ ہم نماز پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی نماز ہماری اوپر اللہ تعالیٰ تک پہنچی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہماری نماز کے اندر کا خشوع و خضوع ڈیسائیڈ کرے گا۔ بغیر خضوع کے نماز ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، ایمان والے وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔ خشع، خائن شین عین،
خاشعین خشیت اختیار کرتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی کی روایت ہے، کہ علم میں سے سب سے پہلی چیز جو لوگوں میں سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ ممکن ہے کہ تو کسی جامع مسجد میں داخل ہو اور تجھے پوری جماعت میں سے ایک شخص بھی خشوع والا نہ ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز کے تمام ہی ارکان اہم ہیں، لیکن جو مقام خشوع کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے رکن کو حاصل نہیں ہے، یعنی سب سے اونچے درجے پر خشوع ہوتا ہے۔ خشوع و خضوع سے نماز کا لطف آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ شریعت اسلامیہ نے بہت سارے ایسے طریقے بتائے ہیں جن کا خیال رکھنے سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، جیسے جب پیشاب پخانہ یا پیٹ میں گیس کا شدید دباؤ ہو تو نماز ادا نہ کریں، پہلے اس سے فارغ ہو جائیں، یعنی پہلے اگر آپ کو واش روم جانے کی حاجت ہو رہی ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو جائیں تاکہ آپ سکون و تسلی سے نماز پڑھ سکیں۔ اسی طرح جب بھوک لگ رہی ہو اور کھانا بھی حاضر ہو تو نماز نہ پڑھیں، پہلے کھانا کھا لیں تاکہ نماز میں فوکس رہے، یعنی کہ جلدی جلدی انسان نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ شدید نیند آ رہی ہو تب بھی نماز نہ پڑھیں بلکہ پہلے نیند پوری کر لیں۔ جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، اس لیے اسے روکنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ سستی سے پیدا ہوتی ہے اور سستی کی علامت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سست انسان جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ پراپرلی کر نہیں پاتا۔ ایسا لباس پہن کر یا ایسی جگہ اور مصلی پر نماز نہ پڑھیں جس کی طرف دھیان جانے کا خطرہ ہو، یعنی کہ ایسا لباس کا مطلب ہے شفون کے دوپٹے میں لوگ اکثر نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کور تو ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کپڑے یا جو شفون یا سلک کا یا ریشمی جو کپڑا ہوتا ہے وہ بار بار پھسل کے نہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بار بار جو ہے وہ آپ سارا وقت اس کو سیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، آپ سجدے میں جاتے ہیں وہ پھسل جاتا ہے، وہ سلپ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نماز کا خشوع جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسا لباس بھی نہ ہو جب بہت تنگ نہ ہو کہ آپ بار بار اس کو سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا ایسا نہ ہو کہ جس سے آپ کا سطر کھل رہا ہو بار بار، یا پھر مصلی پہ ایسا مصلی یعنی جائے نماز ایسی نہ ہو جس پہ بہت زیادہ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کا جو دماغ ہوتا ہے نا، شیطان اس سے کھیل رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ کے جو مصلی ہوتا ہے اس پہ اگر ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا تو اس پہ بہت ساری شکلیں بننا شروع ہو جاتی ہوتی ہیں، تو وہ ان پہ ڈیزائن پہ بہت دھیان جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بالکل پلین مصلی ہو تاکہ آپ اس پہ آرام سے نماز پڑھ سکیں۔ گفتگو میں مشغول لوگوں کے قریب نماز نہ پڑھیں، کہ کوئی لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ وہی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کا دھیان ان کی طرف زیادہ جاتا رہے گا۔ نماز ادا کرتے وقت اپنے سامنے سترہ رکھیں اور اس کے قریب کھڑے ہوں، کسی کو آگے سے گزرنا نہ دیں۔ یعنی سترہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے آگے دیوار نہیں ہے تو پھر آپ آگے کچھ نہ کچھ ضرور رکھ لیں، اور نماز کو کسی کو نماز اپنے اور سترے کے درمیان میں سے نہ گزرنے دیں، یعنی سترے کے پیچھے سے تو وہ گزر سکتا ہے لیکن وہ آپ کے اور سترے کے درمیان میں، اور سترے کی جو کی تفصیل ہے نا وہ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہاتھ برابر ہوتی ہے، ایک ہاتھ برابر سے اس سے نیچے تک ہی ہونی چاہیے۔ ہاتھ برابر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ شروع ہوتا ہے آپ کی جو مڈل فنگر ہوتی ہے اس کے ٹپ سے آپ کی کونی تک، اتنا بڑا ایک ہاتھ بنے گا، تو اتنا لمبا تو آپ کا سترہ ہونا چاہیے، اس سے چھوٹا نہیں۔ اگر اتنی بڑی آپ کے پاس کوئی ٹیبل ہے یا چیئر ہے یا لکڑی ہی کوئی، جیسے اگر کوئی کچے میدان میں پہلے پڑھتے تھے نماز تو وہ لکڑی اتنی لمبی لکڑی لگا دیا کرتے تھے آگے، تو وہ سترہ کا کام کرتی تھی۔ تو سترے کے بغیر نماز نہ پڑھیں، اور اگر سامنے سے گزرنے کا خطرہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ نے آگے سے کسی کو گزرنے نہ دیں، ہاتھ بڑھا کر آپ اسے روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نماز کے دوران اسے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے روکنے کا اشارہ کر دیں اگر اسے پتہ نہ ہو تو یعنی اتنے قریب آپ اس کے سترے کے کھڑے ہوں گے، بہت دور نہیں ہونا اپنا سترہ ہوگا۔ جماعت میں ہو تو سارے ساتھ والے میں سے مل کر کھڑے ہوں اور بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں۔ نماز پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اسے دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خیال نہ پیدا ہو رہا ہو تو کم از کم یہ خیال ضرور پیدا کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ آپ کا فوکس لگا رہے۔ نماز کا جو ترجمہ ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کورس میں بھی ہم، تو اس کا ترجمہ یاد کریں تاکہ علم ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ تم کہتے ہو اسے سمجھنے لگو، یعنی نشے کی حالت میں انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔
تو ہم ایک طرح سے نشے میں ہی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں نماز میں، اتنی میکینیکل ہماری نماز ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو کچھ بھی نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اور جب تک کہ دعاؤں کا ترجمہ نہیں آئے گا تو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تمام جو نماز ہے وہ اس کے اندر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے نماز میں سجدے کی جانب دیکھنا ہے، جب آپ رکوع میں جائیں گے تب بھی سجدے کی جانب دیکھیں گے، جب آپ کھڑے ہوں گے تب بھی سجدے کی جانب بیٹھیں گے، ہاں البتہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تب آپ کی نگاہ جو ہے وہ آپ کی انگلی کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے۔ نماز میں بلا وجہ خلاف نماز جو حرکات ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، جب کوئی کھو جا رہا ہے، اپنے کپڑے صحیح کر رہا ہے، یا بار بار اپنے پہلو بدل رہا ہے، پاؤں اوپر نیچے کر رہا ہے، ایسی حرکت یعنی کہ ایسا جو موومنٹس ہیں اس کو منع کیا گیا ہے۔ نماز کے دوران میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں تو تعوذ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پڑھ کر بائیں طرف بائیں کہاں ہوتا ہے، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف جہاں آپ کا دل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اس طرف 3 دفعہ تھتکار دیں، اس طرح کہ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو، یعنی اگر آپ جو ہے وہ برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر تھوک کے چھینٹے چلے جائیں، تو تھتکار دیں ہلکا سا، اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جائے گا۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھولنے کی شکایت کی کہ میں بار بار نماز میں نا قرات بھول جاتا ہوں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ایسا کرتا ہے، اس کو خنزب کہا جاتا ہے، جب تم یہ محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف 3 بار ہلکا سا تھوک دو۔ بعض لوگ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں تک آج ہمارا سبق رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں ہم نے نماز کا خشوع و خضوع تھوڑا سا سیکھا، اور ہم نے جو ہے وہ نیت کے مسائل پڑھے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اس میں اور مزید چیزیں سیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔